جاتے ہیں وحی کیا چیز ہے۔ وحی جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ یہاں وحی کی تینوں قسمیں ذکر کی گئی ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام کر لیں، مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتے بھیج کر اس کی طرف پیغام بھیجے گا جو رب چاہتا ہے۔ تو یہ وحی کی تینوں قسمیں اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وحی کے لغوی معنی بتا دیتے ہیں۔ وحی کی لغوی معنی اشارے کو بھی کہتے ہیں، وحی کی لغوی معنی حکم کو بھی کہتے ہیں، وحی کی لغوی معنی چپکے سے کسی کے دل میں کوئی بات بٹھانا یہ بھی کہا جاتا ہے۔ وحی کی لغوی معنی کیا ہے؟ ایک اشارے کو کہا جاتا ہے، ایک حکم کو کہا جاتا ہے، جس طرح سورہ انفال میں ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب تیرا پروار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا۔ یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھیں۔ تو یہاں وحی کے معنی حکم ہے۔ اسی طرح وحی کی معنی چپکے سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ بھی وحی کی لغوی معنی ہے۔ اب وحی کی اصطلاحی تعریف، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے دل میں کسی سے کوئی براہ راست بات کر لے، یعنی وحی کی اصطلاحی تعریف، اللہ سبحانہ و تعالی کسی سے براہ راست بات کر دیں یا پردے کے پیچھے سے بات کر دیں یا فرشتے بھیج کر اپنے پیغام اس کو پہنچا دیں، یہ وحی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ یہ وحی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ آگے وحی کی تین قسمیں ہیں۔ وحی کی تین قسمیں ہیں جو اس آیات میں نے نمبر دے کے لکھا ہے کہ ایک الا وحیاً، وحی کے ذریعے، اس سے مراد براہ راست ہے، اور دوسرا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ کسی فرشتے کو بھیج کے اس کو جو رب چاہتا ہے وہ پیغامات ان تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی آیات میں وحی کی تینوں قسمیں ذکر کی ہے، میں نے یہاں تفصیل سے ذکر کر دی ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ مثال دے کے انشاءاللہ آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ تو وحی کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ اللہ کسی سے براہ راست بات کر دے، نمبر ایک۔ نمبر دو، پردے کے پیچھے سے کسی سے بات کر دے۔ نمبر تین، فرشتے بھیج کر اللہ اپنے احکامات یا پیغامات اس بندے تک پہنچا دے، اور وہ بندہ اس کے احکامات کو رب کے بندوں تک پہنچا دے۔ یہ اب براہ راست کس طرح بات کر لیتے ہیں؟ جیسے بنو اسرائیل جب میدان تیہ میں پہنچے تو کہا اے موسیٰ ہمارے کوئی آئین اور دستور تو مانگیں، اور آئین اور دستور کے مطابق ہم عمل کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے چیتا لوگوں کو لے کر کوہ طور گئے۔ وہاں پہنچے تو رب کائنات نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے ہم کلام کر دیا۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جذباتی ہو گئے، کہا ارنا اللہ جہرتاً، اے اللہ تو ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھا دو۔ تو رب کائنات نے کہا اے موسیٰ تو میری دیدار دیکھ نہیں سکتا، البتہ میں اپنی
جلالت کی ایک جھلک اس پہاڑ کی چوٹی پہ دکھا دیتا ہوں، اگر یہ چوٹی برقرار رہی تو تب تم میری دیدار دیکھ سکتے ہو۔ جب رب کائنات نے اپنے ایک جھلک اس پہاڑ کی چوٹی پہ پھینک دی، چھوڑ دی، تو وہ چوٹی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہا، اے پروردگار، میں اپنی کوتاہی پہ آپ سے توبہ کر لیتا ہوں اور آئندہ ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح جب آپ کو تورات نازل کی تختی کی شکل میں، اور جو ساتھی لے کر گئے تھے تقریباً 70 کے قریب تھے، قوم کے چیتا لوگ، ان کو وہ تورات دکھا دی۔ اب انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ، ہم تو ایمان لاتے ہیں کہ آپ پہ یہ تختی نازل کی ہے، تورات کتاب نازل کی ہے، مگر ہماری قوم کیسے مانے گی؟ آپ اس طرح کر لو کہ اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا دیں۔ تو رب کائنات سے مطالبہ کیا تو رب کائنات طیش میں آ گئے، بجلی کی کڑک بھیج کے سب کو مار دیا۔ جب یہ حالات دیکھ لی، موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑا اٹھے، کہا، پروردگار، آپ نے قوم کے چیتا لوگوں کو مار دیا ہے، میں واپس جا کر قوم کو کیا جواب دوں؟ آپ ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ تو رب کائنات نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، میں نے تمہاری موت کے بعد دوبارہ تم کو زندہ کر دیا، اس لیے تاکہ میری اس حکمت کو، قدرت کو دیکھ کے میرا شکر ادا کر لیں۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات نے کوہ طور پہ براہ راست بات کر دی۔ تو ایک اور دوسرا، پردے کے پیچھے سے یہ واقعہ معراج ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی، ان کے گھر سویا ہوا تھا، رات کے آخری پہر پہ جبریل امین آتا ہے، چھت پھٹ جاتے ہیں، آپ کو وہیں سے اٹھا کر بیت اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ آپ حتیم میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، اور ایک دو صحابہ تھے سوئے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں لیٹ گئے، پھر وہیں سے آپ کو اٹھا کے حضرت جبریل امین نے زمزم کے پانی کے کنویں کے پاس لے کے گئے، وہیں سے آپ کا سینہ چیرا، زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو، دل کو دھویا، پھر 2 پلیٹ، ایک میں علم دوسرے میں دانائی، یہ آپ کے پیٹ میں ڈال دی۔ اس کے بعد ہاتھ پھیرا تو پہلے کی طرح آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو وہیں سے اٹھا کر بیت المقدس لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں جو واقعات ہے وہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں نہیں بتا دیتا ہوں۔ تو بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں، وہاں براق باندھنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں، تو ایک جگہ پہ ایک کونے میں ایک بڑا سا پتھر تھا، اس پتھر میں سوراخ تھے، وہ بند ہو گئے تھے، کیونکہ انبیاء اس سے پہلے اپنے گھوڑے وہیں بھی باندھ دیتے تھے۔ اس سوراخ کو جبریل امین نے کھرجا اور کھول کے براق کو وہیں پہ باندھ دی۔ پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ارواح انبیاء بھی وہیں پہ اکٹھے ہو گئے تھے بیت المقدس میں۔ تو ہر کوئی یہ سمجھتا تھا آج یہ فضیلت، یہ کرم، یہ مقام مجھے حاصل ہوگا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، یا محمد، آپ ان انبیاء کی امامت کریں۔ تو یہ مقام، یہ فضیلت کس کو حاصل ہو گیا؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا، اور تمام انبیاء نے آپ پہ رشک کیا، آپ اس مقام کو دیکھ کے رشک کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو معراج پہ جانے سے پہلے
3 گلاس پیش کر دی، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد اور ایک میں شراب تھا۔ تو آپ نے دودھ کو پی لیا، باقی 2 کو واپس کر دیا۔ جبریل امین نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کر دیا، کیونکہ دودھ میں ہر قسم کی غذائیت یعنی غذائیت شامل ہیں، اس میں ہر قسم کی غذائیت دودھ میں شامل ہیں۔ پھر آپ کو لے کے گئے جبریل امین نے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے، اس طرح کرتے کرتے آخری آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں ایک درخت ہے، اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ منتہا سب سے آخری حد، سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں سونے کی تتلیاں ہیں، یعنی ان فرشتوں کے عکس اس درخت پہ پڑھ کے اتنی روشن اور خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا جو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، اس قدر یعنی خوبصورت روشن منظر تھا۔ پھر وہیں سے آپ کو، اور یہ سدر اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے پتے اتنے چوڑے ہیں، ایک سوار سال بھر گزرتے رہیں تو اس ایک پتے کی سایہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہیں سے آپ کو جبریل امین اٹھا کے لے کے جاتا ہے بیت المعمور، جو ہمارے خانہ کعبہ کی بالکل اوپر ہیں، اور یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں فرشتے طواف کر رہے تھے، 70,000 فرشتے روزانہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور تا قیامت تک دوبارہ ان کو باری نہیں ملتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ہمیشہ اللہ کے اطاعت اور فرمانبرداری میں وقت گزار لیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، رب کائنات جو کچھ حکم کر لیتا ہے وہ فوراً اس کام کو کر لیتا ہے، اس کام کو کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتا ہے، وہ ذرا برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو بیت المعمور پہنچنے کے بعد جبریل امین کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہیں سے آگے رب کے پاس آپ اکیلا جائیں، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ اکیلے گئے تو 50,000 پردوں میں لپیٹ کے لے کے گئے، اور رب کائنات سے ہم کلام کر دیا۔ رب کائنات سے ہم کلام کر کے پہلے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں، البتہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حمد و ثنا لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، اور کچھ نہیں۔ تو رب کائنات بہت ہی خوش ہو گئے، اور پہلے 50 نمازوں کا تحفہ، پھر کم کرتے کرتے 5 نمازوں کا تحفہ دے دے اس امت محمدیہ کو، اور کہا یہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے ثواب کے برابر میں کر دوں گا۔ وہ لے کر آپ دوبارہ زمین پہ آئے، اور یہ 13ویں نبی کو ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے، اور مکی زندگی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے بات کی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کے ذریعے سے بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نبوت ملنے سے پہلے بھی غار حرا میں خلوت لینے کے لیے جاتے تھے، وہاں نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہاں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی حسب معمول کے مطابق آپ وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو جبریل امین آیا، وہاں پہ غار کے منہ پہ پہنچتے ہیں، اس کی اصلی شکل میں آئے تھے، ایک پر آسمان میں ہیں، ایک پر زمین میں، باقی فضا میں ہیں، 600 پر تھے۔ آپ ان کو دیکھ کے گھبرا گئے، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہا لست بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 بار دبوچ لیا، چوتھی بار آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جبریل امین چلے گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، کہا زملونی 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 دثرونی، میرے اوپر کمبڑ اوڑھ لیں، کمبڑ اوڑھ لیں، کپ کپی چھا رہے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہیں پہ پہنچتی ہے، پوچھتی ہے کیا ہو گیا، واقعہ بتا دی، کہا نہیں، آپ کو رب کائنات بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مداوع کر لیتے ہیں، رب کائنات آپ کو بے سہارا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چاچا کے بالغ چاچا کے بیٹے کہتے ہیں، بالغ ماموں کے بیٹے کہتے ہیں، ورقۃ بن نوفل کے پاس گئے، ان سے یہ واقعات بتا دیا، تو وہ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں، حالات بتا دیتے ہیں، کہا یہی آخری نبی ہے، کاش کہ میں زندہ رہوں اور میری قوم آپ کو نکالوں تو میں آپ کی دفاع کر لوں، آپ کی حمایت کر لوں، مگر وہ ورقۃ بن نوفل بہت جلدی وفات پا گئے۔ تو یہ کیا ہے، فرشتے براہ راست آ کر آپ سے بات کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کو پہنچا دیتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے کوئی ایسا شخص آیا جو شکل سے اجنبی ہے مگر آپ کی صورت یہ ساری چیزیں دیکھ کے کوئی مسافر نہیں لگ رہا تھا، اور صحابہ نے اس سے پہلے کہیں اس شخص کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دو زان ہو کر بیٹھ گئے، بڑے ادب سے احترام سے آپ کے سامنے بیٹھ گئے، پھر کچھ سوالات کیے، اس سوالات کے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السائل ادرا من المسئول، سائل ہے جو پوچھنے والا ہے وہ جس سے پوچھا جاتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ پھر جبریل امین نے ان سارے کا جواب دے دیا اور چلے گئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہیں پتا تھا یہ شخص کون تھا؟ صحابہ کرام نے کہا رضوان اللہ علیہم نے، یا رسول اللہ تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، نہ یہ مسافر لگتا تھا نہ ہم نے اس کو کبھی سے پہلے دیکھا۔ کہا یہ جبریل امین تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اللہ نے میرے پاس بھیجا تھا۔ تو کس شکل میں آئے؟ انسان ہی کی شکل میں آئے اور اللہ کے پیغامات کو آپ تک پہنچا دی۔ اس سے بہت سے واقعات ہیں، آپ طائف جاتے ہیں، وہاں پہ اور بعض لوگوں نے آپ کے چہرہ مبارک زخمی کر لیتے ہیں، آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین آ جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے ان سرکش لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل دوں گا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ نہیں نہیں، اللہم اہد القوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت، یہ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اور آپ نے ان کے لیے دعا کی، بد دعا نہیں کی۔ وہاں پر بھی فرشتے ہی انسانی شکل میں آئے اور آپ سے گفتگو کر دی۔ تو کبھی کبھی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیغامات اپنے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔